آج فیض احمد فیض کی ایک رنگی غزل لے کر حاضر ہوا، مطلب اس کے تمام شاعر تقریباً ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ یہ شاید غلامی کے دور کی لکھی ہوئی غزل ہے، چونکہ ہر شعر میں وہ غلامی اور آزادی کی آہٹ سنائی دیتی ہے۔ پھر لوٹا ہے خورشید جہاں تاب سفر سے، پھر نور سحر دست و گریباں ہے سحر سے۔ پھر لوٹا ہے خورشید، سورج پھر لوٹ کر کے آیا ہے، جہاں تاب، دنیا کو روشنی دینے والا، دنیا کو طاقت دینے والا، اپنے سفر سے لوٹ آیا ہے۔ وہ جو غلامی کا دور تھا وہ وہاں سے ختم ہو گئی، اور اب جو ہے وہ ایک نئی سحر آنے والی ہے، ایک نئی صبح آنے والی ہے، تو پھر لوٹا ہے۔ اب آزادی کی گنگناہٹ سنائی دے رہی ہے، آہٹ سنائی دے رہی ہے کہ اب جیسے آزادی کہیں آس پاس ہی ہے۔ پھر لوٹا ہے خورشید جہاں تاب سفر سے، دنیا کو روشن کرنے والا خورشید پھر سے اب سفر سے لوٹ رہا ہے۔ پھر نور سحر دست و گریباں ہے سحر سے، اب جو صبح کا نور جو پھوٹ رہا ہے، جو روشنی پھوٹ رہی ہے صبح ہونے کی، وہ دست و گریباں مطلب جد و جہد ہے جاری، وہ سحر سے، صبح سے اس کی جد و جہد اس کی جاری ہے نور سحر کی، کہ بھئی میں اب آ رہا ہوں۔ تو پھر لوٹا ہے خورشید جہاں تاب سفر سے، یہ آزادی کا جو خورشید ہے وہ اب آنے والا ہے کہ پھر نور سحر دست و گریباں ہے سحر سے۔ پھر آگ بھڑکنے لگی ہر بار ہر ساز طرب میں، پھر آگ بھڑکنے لگی ہر ساز طرب میں، پھر شعلے لپکنے لگے ہر دید تر سے۔ اب کیا ہوا ہے کہ ساز طرب، جس سے خوشیوں کے گیت نکلتے تھے، خوشیوں کا ساز آواز نکلتی تھی، وہ اب اس سے آگ بھڑکنے لگی ہے، اب اس میں بغاوت کی آگ آ گئی ہے ساز طرب میں بھی۔ اب خوشیوں کے راگ نہیں سنائی دیتے، اب آزادی کی آگ سنائی دیتی ہے۔ پھر آگ بھڑکنے لگی ہر ساز طرب میں، پھر شعلے لپکنے لگے ہر دید طرف سے۔ وہ جو مظلوم عوام تھی، جو ہمیشہ اپنی بے بسی، اپنی بد نصیبی پر رو دھو کر کے چپ ہو جایا کرتی تھی، اب ان آنکھوں میں دید تر میں اب شعلے بھڑکنے لگے ہیں، اب ان کے اندر ایک انتقام کا جذبہ پیدا ہو گیا ہے۔ حالانکہ اب تک رو دھو کر کے گزارا ہو جاتا تھا، لیکن اب انہی دید تر میں، انہی بھیگی ہوئی آنکھوں میں شعلے لپکنے لگے۔ پھر آگ بھڑکنے لگی ہر ساز طرب میں، پھر شعلے لپکنے لگے ہر دید تر سے۔ پھر نکلا ہے دیوانہ کوئی پھونک کے گھر کو، پھر کچھ کہتی ہے ہر راہ ہر ایک راہ گزر سے۔ یہ راہ جو ہے نا، راستے جو ہے نا بچھے ہوئے، اس پر سے گزرنے والے ہر راہی کو یہ راہ کچھ کہتی ہے، جس کے بنا پر پھر کوئی نہ کوئی دیوانہ اپنے گھر کو پھونک کر کے پھر نکل پڑتا ہے۔ اپنے گھر کو پھونک کر کے مطلب آزادی کی خاطر اپنے گھر کی پرواہ کیے بغیر اپنے گھر کو چھوڑ کر وہ آزادی حاصل کرنے کے لیے وہ نکل پڑتا ہے۔ ایک دیوانہ ہوتا ہے، دیوانگی ہوتی ہے اس میں، وہ چاہے وہ پہلے شہید وہ علی باقر ہو، چاہے وہ شہید بھگت سنگھ ہو، یہ لوگ اپنے ہی ایسے دیوانے تھے جو اپنے گھروں کو پھونک کر کے آزادی کی راہ پر نکل گئے۔ پھر نکلا ہے دیوانہ کوئی پھونک کے گھر کو، کچھ کہتی ہے ہر راہ ہر ایک راہ گزر سے۔ وہ رنگ ہے امسال گلستاں کی فضا کا، اوجھل ہوئی دیوار قفس حد نظر سے۔ اس سال گلستاں، اس ملک کا جو ہے، اس کی فضا ہی الگ ہے، اب اوجھل ہوتی جا رہی ہے۔ وہ قفس، وہ جیل کی دیواریں اور قید خانے کی دیواریں جو ہیں، وہ اب آنکھ سے حد نگاہ تک وہ اب اوجھل ہوتی جا رہی ہیں۔ اب قید کا دور گزر گیا، قید کا زمانہ گزر گیا، اسیری کا زمانہ گزر گیا، اب جو ہے وہ آزادی کے دن آ رہے ہیں، تو اب اوجھل ہوئی دیوار، اب ان کے قید خانے کی دیواریں جو ہے اب اوجھل ہوتی جا رہی ہیں۔ ہمارا سفر آگے بڑھ چکا ہے، اور اتنے آگے آ چکے ہیں کہ وہ دیواریں اب دکھائی بھی نہیں دیتی، حد نگاہ تک دکھائی نہیں دیتی، اب صرف آزادی کے ہی آزادی کی ہی سانسیں لی جائیں گی۔ وہ رنگ ہے امسال گلستاں کے فضا کا، اوجھل ہوئی دیوار قفس حد نظر سے۔ پاپوش کی کیا فکر ہے دستار سنبھالو، پاپوش جو دروازے کے پاس رکھا ہوا رہتا ہے، اس کی کیا فکر کر رہا ہو؟ دستار سنبھالو، پگڑی سنبھالو، اپنی عزت سنبھالو، اپنی حیثیت سنبھالو۔ پاپوش کی کیا فکر ہے دستار سنبھالو، پایاب ہے جو موج گزر جائے گی سر سے۔ ابھی جو پانی تمہارے پاؤں کے برابر آ رہے ہیں نا، جتنے تمہارے صرف تلوے بھیگ رہے ہیں نا، ابھی اتنی سی موج ہے نا، اس کے یہ اتنی نہیں رہے گی، یہ موج اتنی زور کی آئے گی، اتنی زور کی آئے گی کہ تمہارے سر سے گزر جائے گی۔ یہ شاید ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے جو محکوم تھے، جنہوں نے ہم پر اپنی حکومت قائم کر رکھی تھی، یہ اس سے مخاطب ہے کہ پاپوش کی کیا فکر ہے دستار سنبھالو، اب تک تو دستار تمہارے یہاں سر پہ تھی، پاپوش کی کیا فکر ہے دستار سنبھالو، پایاب ہے جو موج گزر جائے گی سر سے۔ آج جو بغاوت تھوڑی بہت لوگوں میں پائی جا رہی ہے نا، یہ کل بڑھ کر کے یہ پانی سر سے گزر جائے گا اور تم کہیں کے نہیں رہو گے۔ پایاب ہے جو موج گزر جائے گی سر سے۔ فیض احمد فیض کی یہ غزل آپ کو کیسی لگی، ہمیں آپ کمنٹس باکس میں بتا سکتے ہیں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ایسی غلطی مت کیجیے، ضرور اسے سبسکرائب کیجیے۔ ملتے پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔